الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ اس کے اندر دو بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں لیسن ایسے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ دو چیزیں ایسی نہیں ہیں جو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہوں، وہ میرے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں آپ کو دو اہم چیزیں یہ نظر آئیں گی کہ ایک چیز ہے دعا، اور دوسری چیز ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور عمر بن خطاب کے بارے میں حضور علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا، اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک تو آپ کو دعا کی برکت معلوم ہو گئی کہ دعائیں معمولی چیز نہیں ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، دعاؤں سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ایک تو یہ سبق مل گیا ہمیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بہت غصے میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی جس پر زہر لگا رکھا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے تاکہ آپ کو شہید کر دیں۔ لیکن راستے میں کسی اللہ کے بندے نے ان کو جب دیکھا اور ان کے تیور دیکھے تو ان سے پوچھا کہ اے عمر، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ آج میں حضور علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کیا بانی اسلام کو شہید کریں گے؟ اسلام تو آپ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جیسے انہوں نے ان پر تشدد کیا، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے ان کو مارنے کے بعد، اور آپ نے دیکھا کہ جو بہن ہے وہ ایمان پر مضبوطی سے قائم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے وہ کلام سناؤ جس سے متاثر ہو کر تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دین اسلام میں تم لوگ داخل ہوئے ہو. اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ وہ اسلام سے پہلے مختلف مذاہب کی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھے. اپنے ملک کی طرف سے باہر سفیر بن کے بھی جاتے تھے، تورات اور انجیل کو سمجھتے تھے. اور عرب کی جو زبان ہے اور شاعری ہے اس کے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ماہر تھے. تو چونکہ اہل زبان تھے، صاحب علم تھے، تورات اور انجیل کے بارے میں جانتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ کلام سناؤ، کیونکہ اگر وہ اللہ کا کلام ہوگا تو مجھے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے بولنے کا ایک انداز ہے. تو ان کی جو بہن تھی اس نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ آیات جب بہن نے پڑھ کے حضرت عمر کو سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کا دل بالکل نرم ہو گیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ وحدہ لا شریک رب العالمین کا کلام، یہ انداز بیان اللہ تعالیٰ کا ہے، اس طرح اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بول سکتا ہے. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چینج ہوا ہے، ایک تو حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اور دوسری چیز ہے قرآن کو سمجھنا، کیونکہ وہ جو کچھ اپنی بہن سے سن رہے تھے اس کے معنی کو سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کا دل پگھل گیا. اور قرآن نے ان کے دل کے اندر جگہ بنائی، کیونکہ وہ صرف الفاظ کو نہیں پڑھ رہے تھے، وہ صرف الفاظ نہیں سن رہے تھے، وہ قرآن کے معنی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آیات میری بہن پڑھ رہی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو رحمت بن کے آیا ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے قرآن ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خوف خدا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے
جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی یہ کسی لوکل آدمی کا، مقامی سردار کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فانی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. جس کی زمین پہ چل رہے ہو اسی نے یہ فرش زمین کا بچھایا ہے. جس آسمان کی چھت کے نیچے تم سانس لے رہے ہو یہ اس رب العالمین کا کلام ہے. تو قرآن مجید کے اندر اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پگھل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ کوئی اور ایسے کلام نہیں کر سکتا. اسی لیے میں ایمان والوں کو یہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ قرآن کو باترجمہ پڑھیں. اور قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے قرآن مجید سے جڑنے کا، کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ رکھا ہو اور آپ دیکھ دیکھ کر قرآن کی آیات کو لکھیں اور نیچے ترجمہ بھی لکھیں، الفاظ کو لکھیں اور قرآن کے معنی کو لکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ آپ کے ذہن میں قرآن کے معنی نقش ہو جائے تو آپ کو ایسے قرآن مجید بھی بازار سے، مارکیٹ سے مل جائیں گے جن میں قرآن کے 2 ترجمے لکھے ہوتے ہیں، ایک لفظی اور ایک تفصیلی بامحاورہ ترجمہ. تو آپ آیت لکھنے کے بعد نیچے دونوں ترجمے لکھیں، الفاظ کا معنی بھی آپ کو ذہن نشین ہوگا اور تفصیلی معنی بھی آپ کے ذہن میں بیٹھے گا. اس سے اور زیادہ ڈبل فائدہ ہوگا. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے اور کالجز کے، اور ہمارے اسکولوں کے اساتذہ ہیں اور کالجز کے اور یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں جو کچھ انگریزی زبان جانتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے 2 ترجمے اس طرح لکھنا شروع کر دیجئے. صرف 10 منٹ روزانہ لکھیے یا 15 منٹ لکھ لیجئے، یہ کافی ہے، ایک پورا پیج ہو جائے گا. ایک پیج قرآن مجید کا روزانہ لکھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. یہ چیز آپ کو قرآن سے ایسے جوڑ دے گی، یہ ایک پوری زندگی کا، دنیا کا، پھر آخرت کا بھی رشتہ ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک پیج روزانہ لکھیے، صرف 15 منٹ لگیں گے. 15 منٹ لگیں گے ابتدا میں، لیکن جب آپ 1-2 سپارے کا ترجمہ لکھ چکے ہوں گے تو آپ 10 منٹ میں ایک پیج آرام سے لکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. تو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، جو کچھ انگریزی زبان جانتے ہیں، ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی آیت لکھیں، عربی الفاظ لکھیں، اور نیچے 2 ترجمے آپ اس طرح لکھیں کہ ایک اردو ترجمہ لکھیں، ایک انگریزی لکھیں. اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ 2 ترجمے لکھنے سے قرآن مجید کس طرح میرے ذہن میں نقش ہو رہا ہے. بہت سے آسان ترجمے آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں، جیسے اردو کا ایک آسان ترجمہ ہے، یہ آسان قرآن تحریک والوں نے 2 رنگوں میں چھاپا ہے. یہ لکھیں آپ اوپر، اور نیچے آپ انگریزی کا ترجمہ لکھیں. 2 ترجمے انگلش کے بالکل ہی آسان ہیں جو حال ہی میں ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے صحیح انٹرنیشنل، یہ ترجمہ بھی آسان ہے. یہ صحیح انٹرنیشنل ترجمہ امریکہ سے
شائع ہوا ہے، اور یہ 3 خواتین نے کیا ہے جو عیسائی گھروں میں پیدا ہوئی تھی، تینوں کرسچن تھی. کوئی 20 سال کی عمر کے لگ بھگ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا. تو ان تینوں خواتین نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کا علم حاصل کیا. تو جب وہ عالمہ بن گئی تو اللہ کی قدرت سے رب العالمین نے ان کو کسی جگہ جمع کر دیا، اور پھر اللہ نے کوئی ایسا سبب بنا دیا اپنی رحمت کے ساتھ کہ ان تینوں لڑکیوں نے، ان تینوں خواتین نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم قرآن مجید کا ایک آسان ترجمہ کریں گی، کیونکہ ہم انگریزی جانتی ہیں اور ہم نے دین کا علم بھی حاصل کیا ہے. تو یہ صحیح انٹرنیشنل کے نام سے وہ ترجمہ بھی آسان ہے قرآن مجید کا. اور ابھی حال ہی میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا ہے، یہ بھی بالکل آسان ہے. تو جتنے ہمارے تعلیم یافتہ دوست ہیں اور کچھ انگریزی زبان جانتے ہیں، ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ 1 پیج ڈیلی ایک تحریک بنا لیجئے کہ ہم قرآن کا 1 پیج دیکھ دیکھ کر روزانہ لکھیں گے، اور اس پر آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے. میں نے خود اس کو الحمدللہ بار بار لکھ کر دیکھا ہے. تو آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ اوپر آیت لکھیے اور نیچے 2 لائنیں خالی چھوڑ دیجیے. ایک لائن میں الفاظ کے نیچے قرآن مجید کا اردو ترجمہ لکھیے اور دوسری لائن میں انگریزی ترجمہ لکھیے. اور آپ کوشش کریں کہ کاغذ کو لینڈسکیپ موڈ میں رکھیں، ایسے موڈ میں رکھیں تاکہ آیت بھی لمبائی میں چلتی جائے اور اس کے نیچے معنی بھی آپ لکھتے جائیں. اس طرح اگر آپ لکھیں گے 10-15 منٹ روزانہ، آپ 40 دن میں محسوس کریں گے کہ قرآن مجید میری لائف پر ابھر رہا ہے، میری سوچ پر ابھر رہا ہے، میری زندگی پر قرآن ابھر رہا ہے. اور 4 مہینے باقاعدگی سے لکھنے کے بعد قرآن کی روشنی آپ کے وجود سے نکل کر آپ کے ماحول کو متاثر کرے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے میں نے کیا سیکھا، آپ نے کیا سیکھا؟ کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے اسلام قبول کرنے کا. وہ گھر سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں چلا ہے، وہ گھر سے پیارے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چلا ہے. تو رستے میں کیا ہوا کہ ان کی تقدیر بدل گئی، اور کچھ نہیں ہوا. قرآن کی چند آیتیں سنی اور ان کی تقدیر بدل گئی، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہے تھے، اس کے معنی کو سمجھ رہے تھے کہ ان الفاظ کے اندر میسج کیا ہے. آج ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کا میسج ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جبکہ حضور علیہ السلام کے پیارے زمانے کے اندر ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہو. ہر مسلمان قرآن مجید کو تفہیم کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا تھا. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ ان چیزوں سے روشنی حاصل کریں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ گھر سے چل رہا ہے دشمنی کے اندر. رستے میں کیا ہوا؟ چند آیات قرآن کی سنی اور ان کے معنی پر غور و فکر کیا، تقدیر بدل گئی، سوچ بدل گئی. کفر جو تھا وہ اسلام میں تبدیل ہو گیا. اور جب حضور کی بارگاہ عالی شان میں پہنچے تو دشمن نہیں تھے بلکہ سچے غلام بن چکے تھے. اور وہاں جا کے کلمہ پڑھا، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح قرآن انسان کی تقدیر اور سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں آپ کو بالکل عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ لکھیں گے اور با ترجمہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ یہ دنیا ویسی دنیا آپ کے لیے نہیں رہے گی، آپ کے خیالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے علوم سے، اس کے نور سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔